ویلکم بیک ناظرین. آپ جو ہمارے محترم انتہائی محترم معزز، اور اب تو ہم کیا ہو رہے ہیں کہ ایک دانشور تو چھوٹا لفظ رہ گیا کہ وہ ان کے ساتھ میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے بریگیڈ احمد گل صاحب، اس سے جو BT10 کے سربراہ ہیں اور جنہوں نے کاوشیں کی ہیں. ایک تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ وہ پیپر لکھا وہ آج بھی ویلڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاقی پر بھی انہوں نے ایک بہت بڑا پیپر لکھا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ وہ پہنچے. دوسری بات میں جو ایک بات جس سے ہم متاثر ہیں وہ انہوں نے افغانستان کی تاریخ کے سلسلے میں شمالی وزیرستان اور ڈیویژنل لائن کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اتنا زبردست اور اتنے جامع ہے کہ وہ ہماری تعریف کے تو آتے میں نہیں آتا. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو اس طرح سے ہم بیان کر سکیں جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے. اور جس طرح سے اگر جو بھی آدمی سمجھتا ہے اللہ اس کے کہ وہ کسی کا ایجنٹ ہو تو وہ تو نہیں سمجھے گا کیونکہ وہ تو پیسے کھائے ہوئے ہیں، لیکن ادروائز وہ کوئی بھی آدمی کرمی سے اس سے ہو سکتا ہے. اب میں ایک سوال ہلکے پھلکے تھوڑے سے سوال کر لیتا ہوں کہ جس وقت ہم پاکستان بنا تو ہم 5 سال کی عمر سے ہماری ہوئی تھی. اس وقت ہمیں تو ٹاٹ بھی نصیب نہیں تھی. ہم تو فرش پہ بیٹھتے تھے اور چھینکتے تھے، اس لیے وہ فرش بہت ٹھنڈا ہوتا تھا. اور وہ خیر بہرحال ایک بات اس سے ہم ڈیریویشن یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹاٹ کے پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے پڑے ہوتے ہیں، درخت نیچے بیٹھ کے پڑے ہوتے ہیں، بڑے محبت ہوتے ہیں، وہ سرفروش ہوتے ہیں. ایک تو یہ ایک کلی ہم نے یہ آج بنا لیتے ہیں آج آپ کے بعد میں. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب 1907 جب آپ گئے ہیں یعنی امریکہ گئے ہیں 1907، تو یہ بلوچستان کی جو آپ نے بتائی کہ جو آپ کا وہ جو یہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے اسٹاف کالج جو ہے وہ جو ساتھ میں بنا. جب آپ وہاں گئے امریکہ میں ایز اے میجر، انہوں نے کوئی آپ پر کوئی ٹرائی ماری؟ ہاں بہت ٹرائی ہماری. اچھا ماری. ہاں یہ بات کرنی ہے نا. وہ مختصر بتاتا ہوں. ایک تو بڑا معصومانہ طریقہ تھا کہ ہمیں اوکلاہوما لے گئے، کلب لے گئے. شام کو کچھ حضرات تھے جو شراب پی رہے تھے، شاید انہوں نے تصویریں لی ہوں گی، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو میں نے کہا یہ دل میں ہنسیں گے کہ یہ کیا ریاکار لوگ ہیں. میں صرف واحد پاکستانی تھا، باقی 67 اور ملکوں کے لوگ تھے. تو وہ ہمیں لے جاتے تھے، موقع دیتے تھے شراب پینے کے، اور وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے کلچر کا حصہ ہے. جی میں اس کو بالکل ایک اس کو انکار کرتا تھا، دوسرا میں پوچھتا تھا یہ پورک تو نہیں ہے، کیونکہ میں شکل پہ تو نہیں پتہ لکھا کہ یہ پورک ہے. تو یہ 2 چیزوں سے ہم بڑی پرہیز کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی تم نے بہت لوگوں کو امپریس کیا اور ہمارا ایک سینئر ہے وہ وزٹ کر رہا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جاؤ. کلب میں بلا لیا. وہ کو 5-6 منٹ جب اس سے سوال مجھ سے کیے تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، تم CIA کے ہو؟ وہ ہل گیا. اس کا خیال نہیں تھا کہ میں اس کو اتنا جلدی کیچ کر لوں گا. جی تو کچھ دیر تو بولا نہیں. پھر اس سے مجھے کہا میں نے کچھ عرصہ CIA میں نوکری کی تھی، اب میں بزنس کرتا ہوں اور میں بزنس کے لیے تم سے سوالات کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو میں میجر ہوں، میری جو سروس ہے 10 سال سروس ہے، میرا تو جنگ و جدل ٹرین کرنا کیسے لڑنا ہے اور خود کیسے لڑنا ہے، میرا تو یہ سبجیکٹ ہے. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو بزنس کے بارے میں، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان فوج کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے. اب دیکھو تمہارا صدر جو ہے وہ تو فوجی تھا، اب وہ سویلین ہے. میں نے کہا نہیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک ہمارا سیشن ہونا ہے جس میں بڑے لوگ آئیں گے ہماری کمپنی کے، تو تم ہیوسٹن آؤ، ویکینڈ ہمارے ساتھ گزارو. تو میرے سارے بلب کھڑے ہو گئے ریڈ رنگ کے. میں نے کہا یہ تو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں نے کہا میرا امتحان آ رہا ہے میں نہیں آ سکتا ہوں. مرزا صاحب وہ میرے پیچھے اس طرح پڑے کہ آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں امتحان کا غم ہے نا، ہم تمہیں ہفتے کو اٹھائیں گے، ایک اسپیشل جیٹ آ جائے گا یہاں سے ہیوسٹن لے جائے گا اور ہم اتوار کی رات میں چھوڑ دیں گے.
اب تو کچھ جو تھوڑی گھنٹیاں نہیں بج رہی تھی وہی زور زور سے بجنے لگے اب. میں نے کہا اب تو بڑا کلیئر ہے, آپ مجھے ایسی جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں آپ مجھے کمپرومائز کر سکیں. تو ہمارے ڈیفینس ایٹیشے تھے اس وقت, بریگیڈیئر تھے, بعد میں جنرل ہو گئے, بریگیڈیئر محمود صاحب, وہ ملٹری اکیڈمی میں بھی میرے استاد تھے. میں نے ان کو رنگ کیا, میں نے کہا یہ سچویشن ہے. میں نے ان کو تو کہہ دیا ہے کہ نہیں, آپ جہاز چھوڑ کے جو مرضی لیں, میں نے نہیں جانا. تو میں نے کہا یہ میں آپ کو آفیشیلی رپورٹ کر رہا ہوں. اس سے کہا بس ٹھیک ہے, تم بہت احتیاط کر رہے ہو, احتیاط میں ہی رہو. تو میں احتیاط میں ہی رہا, اور بالکل میں تیار تھا کہ اگر میں نے ذرا ویکنس دکھائی تو یہ میری کمپرومائزنگ سچویشن کو یا پکچرائز کر لیں گے یا ریکارڈ کر لیں گے, اور کسی سٹیج پہ آ کے مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں. تو یس, انہوں نے ٹرائی کیا. مجھے پہلا جو سمجھو میں نے کہا آپ گئے تو ضرور آپ کو ٹرائی کیا ہوگا انہوں نے. جی وہ ہر ایک کو ٹرائی کرتا. ہاں مجھے معلوم ہے. میرے کو آصف نواز میرا بہت گہرا دوست تھا, تو میں نے جب جانے لگا امریکہ, میں نے کہا دیکھو تم جا رہے ہو وہ تمہیں پھنسائیں گے. یار میں پاکستانی ہوں, میں کیسے پھنسوں گا. تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ نہیں, اس کے بعد ہوا وہ کاکڑ والا, کہ جب کاکڑ جب گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ساتھ جائیں گے, اور پاشا تھا یا پتہ نہیں وہ کاکڑ تھا, کون تھا مجھے یاد نہیں, دوسرے آدمی کون تھا, محمود تھا معلوم نہیں. تو ہم ساتھ جائیں گے. تو کیا ہوا, جس وقت دروازے میں گھسے تو ایک انہوں نے دروازہ اس طرح سے بنایا تھا کہ کاکڑ کو الگ کر دیا اور اس کو الگ کر دیا, وہ کاکڑ کو الگ لے گئے. خیر وہ کاکڑ ان کے قبضے میں نہیں آیا, دیٹس گڈ. اس نے ویری فائن آف ہم, ویری جینٹل مین, آئی تھنک آئی ہیو ٹو سلوٹ ہم. اچھا جی, اب میں جہاں تک بات آپ کی قصیدہ کو میں جو لکھنا چاہتا ہوں وہ تو ایک الگ بحث ہے جو میں کالم میں اپنے لکھوں گا, آپ کے کالم میں لکھوں گا. لیکن اب میں ذرا جو سوالات ہیں تھوڑے سے ذرا مشکل ہیں, جو اس پر آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. فوجی لحاظ سے شوٹ کرتا ہوں. چلیے ماشاء اللہ. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ ہم جو بلوچستان صوبہ ہے جس کے پاس اتنی معدنیات ہیں, آبادی کم ہے, پاکستان کی جو اس کی جو وسعت ہے یا اس کی جو ایریا ہے وہ اتنا زیادہ ہے, پھر پسماندہ کیوں ہے؟ یہ بڑا رومانٹک سٹیٹمنٹ ہے کہ بلوچستان بڑا رچ پروونس ہے, معدنیات سے بھرا ہوا ہے. اس پہ میری جو مجھ سے بھی بزرگ رہے ہیں, جیسے سیف اللہ پراچا صاحب تھے, وہ تو مائننگ میں تھے, فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کو جنت دے. آمین. دیکھیے بلوچستان میں سب سے پہلے جو آپ کہہ لیں قابل قدر اور واقعی قیمتی ایسٹ تھا وہ تھی نیچرل گیس, میتھین, جو ڈیرہ بگٹی کے علاقے سے نکلی. وہ میں مانتا ہوں کہ بہت بڑا ایسٹ تھا. لیکن دیکھیں جب چیزیں نکلتی ہیں ان کو کمرشلائز کرنے میں, ان کو اسپریڈ آؤٹ کرنے میں, ان سے کمائی کرنے میں وقت لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے, پیسے بھی لگتے ہیں. جی یہ گیس کس نے دریافت کی تھی؟ یہ برما شیل نے کی تھی. برما شیل کافی عرصے تک اس گیس کے پائپ لائن, بلوچستان والے اکثر کہتے ہیں ہماری گیس اور ہمیں نہیں دی. ابھی بات مجھ سے خود کا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ پے کر سکیں, آپ تو چوری کریں گے جیسے ابھی ہو رہی ہے. یہ گیس گئی ہے کمرشل علاقوں میں اور انڈسٹری کی طرف. تو گیس تو بہت اس نے کام کیا, پورے پاکستان میں پھیل گئی. جب میں سوئی صدن میں تھا تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو کہو گیس چوری مت کرو, ہم آپ کو فری دیتے ہیں. میں بگٹی صاحب سے ملا بھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو میں نے یہی کہا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ چوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن بڑی اچھی بات ہے اگر تم لوگ مفت دے دو. ہم نے کہا جب یہ چوری کرتے ہیں تو یہ گیس تو انہیں کے علاقے کے ہیں. اس وقت کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا نام بڑا چل رہا تھا کہ جو کارپوریشنز ہیں ان کی سوسائٹی کے لیے ذمہ داری ہے جو وہ ادا کریں. لیکن 52, 62, 72 میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جی ہاں بالکل, کارپوریٹ نہیں تھا اس زمانے میں. کیپٹلزم کا تو پرنسپل یہ ہے کہ آپ پیسے بنائیں, آپ کس کی کاسٹ پہ بناتے ہیں یہ کیپٹلزم کا کام نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے. تو یہ تو میں مانتا ہوں. لیکن جب میں سوئی صدن میں تھا اس وقت, یعنی آج سے کوئی 16 سال 17 سال پہلے, 15% گیس رہ گئی تھی, باقی ساری گیس سندھ سے جا رہی تھی. اب بھی 3 سورسز ہیں, سندھ ہے, پنجاب میں آلموسٹ کوئی گیس نہیں ہے,
اور کوہاٹ کے پاس تھوڑی گیس ہے گیس آگے ہے. جی, یا پھر ہم LNG امپورٹ کرتے ہیں جہازوں کے اندر. رہ گئی بات جو ریکوڈک اور سیندک کی بات ہے, میں گیا ہوا ہوں وہاں بھی. یہ تو بڑی رومانٹک بات ہے کہ جی وہ کاپر, آپ جس طرف دیکھیں کاپر پڑا ہے, سونے کے ڈلے پڑے ہوئے ہیں, یہ رومانٹک باتیں ہیں. سیندک کی مائن میں نے دیکھی ہے, اوپن پٹ مائن ہے, اس میں ورٹیکلی نیچے جا رہے ہیں. آسٹریلیا کے اندر بھی ایسی مائنس ہیں. دیکھیں اس کو نکالنا, پھر اس کو ریفائن کرنا, پھر اس کو اس قابل بنانا کہ وہ بک سکے, یہ بہت پیسے مانگتے ہیں. جس زمانے میں گیا تھا, آئی تھنک 99 میں گیا تھا, جب میں باپڈا بھی چلا رہا تھا بلوچستان میں, وہ بند پڑی تھی مائن. جنرل مشرف صاحب نے $400 سال پہ چائنا کو کہا کہ تم چلاؤ اور ہمیں $400 دو, کیونکہ بند پڑی تھی. چائنا نے وہ ٹیک اوور کر لی. مجھے نہیں علم کہ اب کتنا پیسہ وہ دے رہے ہیں پاکستان کو, کتنا نہیں دے رہے ہیں. $400 سالانہ کل جی جی اس مائن کا. ہاں, بٹ وہ مائن کروڑوں تو نہیں دے رہی تھی نا. 400 بھی نہیں لیتے ہوئے کیا فائدہ. آپ اچھا سمبولک لیا اسے. آپ ایک نہیں, سمبولک نہیں, پیسہ تھا, ان کی انویسٹمنٹ ہونی تھی. کاپر کو جب آپ مٹی کو اٹھاتے ہیں تو اگر تو آپ اس کو پروسیس کریں تو یس کاپر ہے, سامنے تو کاپر نظر نہیں آ رہا, سامنے تو ریت ہے اور پتھر ہے. اور وہ سینتک جو ہے وہ کوئٹہ سے تقریباً 410 میل دور ہے مغرب کی طرف. اس کی کلومیٹر آپ بنا لیں. پینے کو پانی وہاں نہیں ہے, پانی بھی نیچے سے لانا پڑتا ہے, میر جاوا سے, ایران سے لانا پڑتا ہے. ایران وہاں سے کوئی میر جاوا کوئی 30-35 میل کے فاصلے پہ ہے. جس آدمی کو آپ لے کے جائیں گے, جس نے وہاں کام کرنا ہے, اس کو بھی آپ نے پیسے دینے ہیں, مشینوں کے لیے آپ کو جگہ دینی ہے اسے. جی, تو یہ جو اوور ہیڈ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا تو کہتا ہے نا کاپر نکل آیا, لیکن اوور ہیڈ جو ہے وہ کہتا ہے تھوڑا سا کاپر نکلا. اب ہم آ جاتے ہیں ریکوڈیک کی طرف. ریکوڈیک کا لوگ بغلیں بجا رہے تھے, سونا ہے, کاپر ہے. میں نے کہتا تھا اس وقت بھی, اب بھی کہتا ہوں, جو بہت سمجھتے ہیں کہ بہت رچ ہے بلوچستان, کہ آپ دیکھیے افریقہ میں 8-10 ملک ہیں جن پہ ابھی بھی فرانس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر ڈائمنڈ نکلتے ہیں, باقی جگہوں پہ سونا نکلتا ہے, یورینیم نکلتا ہے, لیکن وہ صرف اور نکلتا ہے. ڈائمنڈ جو پتھر ہیں وہ سارے ڈیبیر کے چلے جاتے ہیں بیلجیم میں, اور بیلجیم میں ریفائن کر کے وہ اتنا سا جو پتھر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ پھر لاکھوں $. میں بکتا ہے. آپ ان میں سے کوئی ملک مجھے دکھا دیں افریقہ میں جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ معدنیات کی وجہ سے بہت امیر ہے. سوری, ٹریڈ کی وجہ سے امیر ہو سکتے ہیں. لائک ساؤتھ افریقہ بھی جنگی سامان بنا رہا ہے, تھوڑا رچ ہوا ہے. اس کے علاوہ تو غربت ہے پورے افریقہ کے اندر. ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں, وہاں پر بھی کوئی اتنی کالوں کی اتنی حالت اچھی نہیں ہے. 56 ملک ہیں افریقہ میں, 56. 1.3 بلین لوگ افریقہ میں رہتے ہیں اور غریب ہیں سارے. اب ہم آتے ہیں بلوچستان کی باقی معدنیات. کرومائٹ ہے, کرومائٹ کی مائنز بھی ہیں. کرومائٹ ہمارے پاس جو ایوریج ملتا ہے وہ 25% انریچمنٹ ہے, 75% مٹی ہے اور کنکر ہے. ترکی میں جو کرومائٹ کی مائنز ہیں ان میں 70-80% کرومائٹ ہے. ہم جب یہ نکالتے ہیں, اوپر سے ایک آدمی لاتا ہے, پھر ایک مڈل مین ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں نے خود بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی اور مجھے لگا کہ یہ بہت ہائی رسک ہے. آپ کرومائٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں, پرائسز کریش کر جاتی ہیں, تو بجائے کچھ پیسے کمانے کے آپ تھوڑے اور غریب ہو جاتے ہیں. غریب تو ہم پہلے ہی تھے. تو باقی رہے گی چھوٹی چھوٹی معدنیات, وہ دنیا کسی خطے میں چلے جائیں, برف کو چھوڑ دیں, آپ کو چھوٹی چھوٹی معدنیات ہر جگہ ملتی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمرشلی وہ کتنی وائبل ہیں نیشنل لیول پہ. کرام یہاں میں لیتا ہوں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہوں.